الله الرحمن الرحيم يا من ذكره شرف للذاكرين الحمد لله رب العالمين الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام على رسوله الكريم مكي المدني الأمي صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. درود بر محمد وآل محمد. دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش ازاق بچھائے جانا منتظمین کی کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے. سب مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرمائے. خصوصیت سے دعا کیجئے گا شیراز نام کا 14 سال کا بچہ ہے دل کے عارضے میں مبتلا ہے. دعا کیجئے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں اس سمیت سبھی بیماروں کو شفائے کامل عطا فرمائے. سبھی مومنین کو پروردگار سب کے جان و مال عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے. سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے. پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے. ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے. پروردگار عالم ظالمین جہاں کو نیست و نابود فرمائے. مظلومین جہاں کی نصرت فرمائے. پروردگار ہم سب کو دین و سیرت اہل بیت پڑھنے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم اس عشق آل محمد کو اس مودت آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے. ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرمائے اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرمائے. ایک بآواز بلند درود پڑھ لیں محمد و آل محمد. نشست ہے جو مطالب گزشتہ شبوں میں آپ دوستوں کے گوش گزار کیے یقیناً ان عرائض کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہوگا انشاءاللہ. حضور عرض کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے چچا سے ابلاغ کا حق کر ابلاغ کا آغاز کر رہے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ابلاغ کس شان کا ہے. اللہ نے آپ کو مایوس ہو کر چچا سے اس سے جدا ہونے کو تبرہ کے لفظ سے یاد کیا. کل کی مجلس میں نے عرض کیا کہ از لحاظ قرآن تبرہ کس چیز کا نام ہے. از لحاظ قرآن دشنام دینے کو تبرہ نہیں کہتے مغلظات بکنے کو نہیں کہتے بلکہ اصلاً تبرہ یا تبرہ ہونا ایک پورے کردار کا نام ہے. یعنی وہ کردار جو امر بالمعروف بھی کرے گا وہ کردار جو نہیں عن المنکر بھی کرے گا اور وہ کردار جب اس بات پر پائے ثبوت پر پہنچ جائے گا یقین پر پہنچ جائے گا کہ یہ سامنے والا دشمن خدا ہے فقط اس صورت میں وہ اپنے آپ کو اس سے ہمیشہ کے لیے جدا کر لے گا. اس سٹیج پر جا کر کہلائے گا تبرہ. بات پہنچ رہی دوستان عزیز. یہ بات مدد ایک بات بیچ میں ضمناً چونکہ وہ بہرحال کنفیوژن دیتی ہے. ابراہیم جب بھی ذکر کرتے ہیں تو یا ابتاہو کہہ کے بات کرتے ہیں. یا ابتاہو
میں نے عرض کیا ہر آیت کے آغاز میں یہی کہا، اور اس سے مراد بھی اس کے دل کو چھونا تھا۔ اتنی محبت سے بات کریں، شاید اسے شرم نہیں آ جائے۔ یا بتاؤ لما تعبدو، یا بتاؤ انی اخافو، یا بتاؤ لا تعبدو الشیطان، یا بتاؤ، بار بار کہہ رہے ہیں اے بابا اے بابا، کہ شاید اسے خیال آ جائے، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ باپ تھا۔ ٹھیک ہے یہی کہتے رہے پورے قرآن میں یا بتاؤ، اس نے تو ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا بنیا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اس نے کہاں پلٹ کے تو بیٹا کہا ہے۔ لہٰذا حضور کمال، یہ دیکھیں ٹیکنیکلی اس پہ اتنی بڑی دلیل ہے قرآن کے اندر کہ رد ہی نہیں کی جا سکتی۔ اب دیکھیں جب معاملہ تمام ہوا، فلما تبین لہ انہ عدو للہ، پروردگار نے فرمایا جب ابراہیم کو یقین ہو گیا یہ دشمن خدا ہے، تبرہ منہ ہو، تو اس سے جدا ہو گئے۔ مگر شروع میں ہی بتا دیا یہ جو پہلے اس کے حق میں دعائیں ہوئی تھی تو کس لیے ہوئی تھی؟ ما کان ابراہیم استغفار لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، وہ اصل میں وعدہ تھا اس کے ساتھ، مگر جیسے ہی پتہ چلا یہ بدبخت تو دشمن خدا ہے، آپ نے اس پہ تبرہ کیا اور جدا ہو گئے۔ یعنی پہلے دعا کی تھی اس کے حق میں، جب کہا تھا سلام علیک استغفر لک ربی، میں رب سے تیرے لیے استغفار کروں گا، اللہ نے واضح بتا دیا وہ کہا ضرور تھا، مگر ما کان ابراہیم استغفار لابیہ الا عن موعدۃ وعدہا، مگر وہ استغفار ایک وعدے کی وجہ سے تھا۔ جیسے ہی یقین ہوا دشمن خدا، تبرہ بھیج کے جدا ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے اب کوئی دعا کا سلسلہ نہیں، مگر اسی سورہ ابراہیم میں ابراہیم کی دعا لکھی ہے کہ جب زندگی کے آخری حصے پہ پہنچے، ماں باپ یاد آئے تو کہا رب اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ سارے یہ دعائیں پڑھتے ہیں، یہ کس کی دعا ہے؟ ابراہیم کی دعا ہے، یا اللہ میرے ماں باپ کو بخش دے۔ توجہ ہے جی؟ آپ تو اس پہ سے جدا ہو چکے تھے تبرہ کر کے، اور جو استغفار کی تھی اللہ نے فرمایا وہ استغفار بھی وعدے کی بنیاد پہ تھی، تو اب اس کا تو چیپٹر ہی گول ہو گیا، تو اب کس باپ کے لیے استغفار ہو رہی ہے؟ اس کا مطلب ہے باپ اور تھا، آزر اور تھا۔ میں نے ایک تفسیری نقطہ آپ کے سامنے پیش کیا اور اس دلیل کو رد کیا ہی نہیں جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم نے وہ شروع میں جس کے لیے استغفار کیا تھا وہ کردار اور تھا، اور بطور باپ جس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں وہ کردار اور ہے۔ اسی لیے روایات میں ہے کہ تارخ آپ کے باپ تھے نہ کہ آزر، اور آپ کے مکتب کا تو عقیدہ ہے، آپ کا عقیدہ ہے معصوم کے ماں باپ کبھی کافر نہیں ہو سکتے۔ توجہ ہے جی؟ نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہو سکتا ہے، معصوم کا باپ کبھی کافر نہیں۔ شاید جن دوستوں نے ساتھ دیا، میں نے آپ کو آپ کا یہ عقیدہ بتایا، نبی کا باپ کبھی کافر نہیں ہو سکتا۔ اچھے اگر آپ نے دوسرے مزاج میں سننا ہے تو یوں عرض کر دیتا ہوں، کافر کی اولاد مر کے بھی نبی نہیں ہو سکتے۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ احتمال میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی نبی ہوتا، اگر اوپر کفر ہے تو مر کے بھی نہیں ہوتا۔ بات پہنچ رہی دوستان ہے؟ بات پہنچ رہی دوستان؟ چچائی بت پرست تھا اور اس نے نکال دیا، اس نے نکال دیا۔ حضور یہ یاد رکھیے گا، میں نے عرض کیا نا عظمت ابو طالب پہ کچھ جملے عرض کیے تھے آپ کے سامنے ابتدائی مجلس، میں نے عرض کیا چچا کافر ہو، بھتیجا نبی ہو، ایک گھر میں گزارا ہوتا ہی نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ یاد رکھیں ابو طالب نے جو یہ نصرت مصطفیٰ کی ہے نا، بھتیجے کا خیال نہیں رکھا، نبی خدا کا خیال رکھا۔ اس فرق کو مد نظر رکھیے گا۔ دیکھیں انسان کا مزاج ہے، غیر قوم سے لڑائی ہو جائے نا ہمیشہ قوم کا ساتھ دیتا، ایسا ہے کہ نہیں جی؟ ابھی ہندوستان پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہو گئے، حضور اللہ کرے دنیا میں ہمیشہ امن ہی رہے، خدا نہ کرے یہ دنیا کبھی، یہ پلینٹ کبھی جنگوں کو دیکھے۔ جنگیں بڑا نقصان کرتی ہیں، لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، جنگیں نہیں ہونی چاہیے۔ پر آپ نے دیکھا
کس طرح ساری قوم اکٹھی ہو گئی. ہوئی کہ نہیں ہوئی جی؟ حالانکہ آپس میں مختلف موضوعات پہ بٹے ہوئے تھے، سیاسی حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مذہبی حوالے سے بٹے ہوئے ہیں، مگر جیسی غیر قوم نے چھیڑا نہ کسی نے مذہب دیکھا، نہ مکتب دیکھا، نہ کسی نے سیاسی جماعت دیکھی. ایسا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میں تو آپ کے سامنے کی زندہ مثالیں دے رہا ہوں. آپ نے دیکھا سارے اکٹھے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یہ انسان کی فطرت ہے. غیر قوم سے مقابلہ ہو جائے کس کا ساتھ دیتا ہے؟ ہمیشہ اپنے کا ساتھ دیتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے، یہ فطرت ہے. پاکستان میں تو کرسچن بھی رہ رہے ہیں، دوسری قومیں بھی رہ رہی ہیں، سب پاکستانی بن گئے، کیونکہ یہ مزاج ہے. غیر قوم پکارے، انسان قوم کا ساتھ دیتا ہے. اچھا قوم میں جنگ چھڑ جائے، انسان ہمیشہ اپنے قبیلے کا ساتھ دیتا ہے. یہ فطرت ہے، مزاج انسانی، قبیلے کا ساتھ دے گا. اچھا قبیلے میں جنگ ہو جائے، انسان ہمیشہ اپنی برادری کا ساتھ دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ انسان کہتا ہے یار بات تو ایسے مگر میری برادری کے، میں نے تو برادری میں اٹھنا بیٹھنا، برادری کا ساتھ ہے. اچھا برادری میں ہی جنگ لگ جائے، برادری میں لڑائی پڑ جائے، انسان ہمیشہ خاندان کا ساتھ دیتا ہے. یہ فطرت کے تقاضے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے. آپ کے ارد گرد اس کی لاکھوں مثالیں موجود ہوں گی. اچھا خاندان میں لڑائی پڑ جائے، بھتیجے لڑ پڑے ہیں، بچے لڑ پڑے ہیں، فطرت ہے انسان اپنی اولاد کا ساتھ دیتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ انسان کا دل ہمیشہ اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے. اگر لڑائی پڑ جائے، بھتیجے بھانجے بیٹے لڑ پڑے، انسان ہمیشہ اولاد کا ساتھ دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ انسان وطن قربان نہیں کرتا غیر قوم کی خاطر، انسان کبھی قبیلہ قربان نہیں کرتا غیر قبیلے کی خاطر، انسان کبھی برادری نہیں چھوڑتا دوسرے کی برادری کی خاطر، کبھی خاندان نہیں چھوڑتا دوسرے کے خاندان کی خاطر، انسان گھرانہ نہیں چھوڑتا کبھی کسی کے گھرانے کی خاطر. انسان سب کو چھوڑتا ہے، اولاد کا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے. اولاد کسی پہ نہیں وارتا. فقط ایک شے میں طاقت ہے جس پہ اولاد واری جا سکے، اولاد انسان ہمیشہ دین پہ وارتا. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ آپ کے مکتب سے زیادہ تو کوئی یہ بات سمجھ سکتا ہی نہیں ہے. انسان اولاد ایسی پیاری شے ہے. دنیا اولاد پہ واری جاتی ہے، اولاد فقط ایمان پہ واری جاتی ہے، دین پہ واری جاتی ہے. حضور کمال نہیں ہو گیا، ایک دن ہوتا اتفاق تھا، 2 دن ہوتا اتفاق تھا، 3 دن ہوتا اتفاق تھا. 3 سال شیب ابی طالب میں علی کا باپ مصطفیٰ کو اٹھا کے اپنا سگا بیٹا لٹاتا رہا. ہوا کہ نہیں ہوا جی؟ اس کا مطلب ہے بھتیجا نہیں، ابو طالب کے کل ایمان کا نام محمد مصطفیٰ ہے. توجہ ہے جی؟ ابو طالب کا بھتیجا نہیں ہے مصطفیٰ، ابو طالب کا کل ایمان ہے مصطفیٰ، کہ جس پہ اپنا بیٹا وار رہا ہے. تو حضور جب عبد ہو کے ابو طالب اتنا کمال کرے گا تو کیا خالق محمد جزا نہیں دے گا؟ اگر بات پہنچے تھکے نہیں ہوئے تو جہاں تک موجود ہے میرا ساتھ دیجیے گا. تو حضور بس یہی ہوا، ابو طالب اپنے ایمان کی حفاظت کرتا رہا. خدا نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہوتا. اب میرا محمد اگر تیرا ایمان ہے، تیرا علی پھر کل ایمان ہے. اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ. صلوات اللہ صلی محمد اللہ. بزرگان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند درود پڑھیے گا. محمد صلی محمد. بات پہنچ رہے دوستان عزیز. حضور اب معاملہ کیا ہے؟ لہٰذا وہ باپ نہیں تھا جناب ابراہیم علیہ السلام. اب ابلاغ حق کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، مگر قوم کیا ہے؟ قوم بت پرست ہے، قوم اللہ کو بھول بیٹھی ہے. اس نے اپنے رب بنا لیے ہیں، اس نے مختلف قسم کے اپنے رب ایجاد کیے ہوئے ہیں.
کوئی پتھروں کے رب بنا کر پوج رہا، کوئی سورج دیوتا کو پوج رہا، کوئی چاند کی ربوبیت کا قائل ہے، کوئی ستاروں کی ربوبیت کا قائل ہے۔ ابراہیم ایک ایسی قوم میں آئے ہیں جن کا تصور ربوبیت مسخ ہو چکا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب ابراہیم اس میں ابلاغ حق کر رہے ہیں۔ دوستو یاد رکھو، آج بھی ہم جانتے ہیں ہمارے ہمسائے پوری قوم ہے، 1.40 ارب کے قریب پہنچے ہوئے، 1.25 ارب کے قریب وہ افراد ہیں جو آج بھی مورتیوں کی پوجا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جو جسے بھی پوج رہا ہے وہ اسے خالق کائنات تصور کر کے نہیں پوج رہا، اس بات کو یاد رکھیے۔ تمام اقوام کا، حتیٰ بت پرستوں کا بھی یہ کر رہے ہیں، خالق مانتے۔ جتنے بڑے بڑے محقق ہیں ادیان عالم کے، وہ ان کی تحقیق یہی بتاتی ہیں جنہوں نے مذاہب کو پڑھا۔ شیخ احمد دیدار ایک بڑا نام ہے، جو دوست جنہوں نے یوٹیوب پہ اگر ان کے کوئی لیکچر سنے ہوں، سننے چاہیے، آپ کو سننے چاہیے۔ شیخ احمد دیدار، میں نام بتا رہا ہوں، آپ یوٹیوب پہ جائیے، ان کے کئی مناظرے ہیں کرسچنز کے ساتھ، جیوز کے ساتھ، سامی مذاہب کے لوگوں کے ساتھ، بت پرستوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیں انہوں نے بڑی تحقیق کی ہے، انہوں نے اس پہ کتابیں لکھی ہیں، آپ کے اردو بازار میں وہ کتابیں موجود ہیں، ہندو مت کے اوپر، جین مت کے اوپر، سکھ مت کے اوپر، بدھ مت کے اوپر، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں، بڑی لطیف کتابیں ہیں ان کی۔ انہوں نے سارے ادیان پہ، بڑی محقق شخصیت گزری ہے، انہوں نے تحقیق کر کے کہا ہے کہ سارے مذاہب یونیورسل گاڈ کے قائل ہیں، یعنی سب مانتے ہیں کہ کائنات کا ایک خالق ہے۔ آیت اللہ جعفر سبحانی، اگر آپ اپنے مکتب کی بات کریں، انہوں نے اپنی قصص الانبیاء کی کتاب میں لکھا ہے کہ پوری کائنات کے ایک خالق، اس کے اوپر دنیا کے کسی مذاہب کو شک نہیں، وہ مانتے ہیں کہ ہاں اللہ ہی ہے جو کائنات کا خالق ہے۔ مگر کرتے کیا ہیں؟ جب صفات میں آتے ہیں نا جوانوں، یہ میں آپ کے لیے باتیں، میرا مجلس کا ماحول کمپرومائز ہو جاتا ہے روایتی مجلس کا، مگر میں صرف اس لیے کرتا ہوں تاکہ آپ کے ذہنوں میں کوئی مضمون اچھے سے چیزیں بیٹھیں، کیونکہ اگر یہاں نہیں سیکھیں گے تو پھر ہم کہاں سیکھیں گے حضور۔ اس لیے میں جوانوں آپ کے لیے تھوڑی سی بچوں کے لیے تفصیل عرض کرتا ہوں، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ سب یہ مانتے ہیں کہ ہاں ایک خالق کائنات ہے، تو وہ جنہیں بنا کے پوج رہے ہیں وہ رنگ برنگے، کبھی کسی کی کوئی شکل ہے، کسی کی کوئی شکل ہے، آپ نے دیکھا ہوگا عجیب و غریب قسم کی شکلیں ہیں، اور ہر چیز کی ہی پرستی شروع کر دیتے ہیں، کبھی سورج کی، کبھی چاند کی، کبھی درخت کی، کبھی بتوں کی، پھر بت بھی ہر شیپ اور سائز کا ہے۔ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انہیں اللہ نے اپنے اختیارات تفویض کر دیے ہیں، اسے کہتے ہیں عقیدہ تفویض، جس کی آل محمد نے سختی سے نفی کی ہے۔ یعنی یہ تصور کرنا کہ اللہ نے خلق کیا کائنات کو، پھر رزق کے، تخلیق کے، موت و حیات کے سلسلے کسی اور کے حوالے کر دیے ہیں، یہ تفویض ہے۔ آل محمد کے مکتب میں یہ عقیدہ حرام ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اب یہ اتنا بدقسمت دور آ گیا ہے جہاں یہاں بیٹھ کے شرک بیان کرنا آسان ہے، حق بیان کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ طبیعتوں اور مزاج کی وجہ سے آپ لوگوں کو چاہیے پڑھیں آل محمد کو، تعلیمات آل محمد کو، تاکہ پتہ چلے دین خدا ہے کیا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ جو وسیلے ہیں وہ وسیلے ہیں، مگر نظم امور کائنات خدا کے ہاتھ میں۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ حضور یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب معاملات کیا ہیں حضور؟ وہ لوگ وہ مانتے ہیں، یاد رکھیے گا، اسی لیے ہدایت ضروری ہے۔ اگر ہادی کے پیچھے نہ چلیں، ولایت اور نبوت تو بعد کی بات ہے، توحید بھی مشکوک ہو جاتی ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ یہ بات یاد رکھیے، اسی لیے معصوم نے فرمایا یا عالم بنو، یا طالب علم بنو، یا علماء کی صحبت میں بیٹھو، اور ایک روایت میں فرمایا اور کچھ نہ کرنا، باقی سب کوڑا کرکٹ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ اگر آپ خود عالم دین نہیں ہیں تو طالب علم بن جائیے، نہیں ہیں تو علماء کی صحبت میں بیٹھیں، کیونکہ یاد رکھیں حقائق دینیاں علماء کی محفلوں میں ملتے ہیں، تھڑوں اور گلیوں کے اندر نہیں ملتا ہے۔ بات پہنچ رہی ہے جی؟ سگریٹ کے دھوئیں میں عرفان نہیں ملا کرتا ہے حضور، یاد رکھیے گا، یہ علماء ہی کے پاس آپ کو ملے گا، نہ سر و لے سے عرفان آپ کو منتقل ہونا ہے۔ ہمیں اگر تعلیمات اہل بیت چاہیے تو وارثان آل محمد کے پاس بیٹھنا پڑے گا۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟
حضور یاد رکھیے، اسی لیے پروردگار نے انسان 1 منٹ لگاتا ہے بہکنے. یاد رکھیں علماء نے لکھا ہے کہ علماء ادیان نے، میں اپنے علماء کی بات نہیں کر، جنہوں نے ادیان کا مطالعہ کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ عبادت اور پرستش ان دونوں کے پیچھے ایک ہی جذبہ ہے، فطری. اللہ نے کیوں انسان کو خلق کیا؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اپنی بندگی کے. چونکہ انسان کی فطرت میں ہے پوجنا، بندگی کرنا، پرستش کرنا. اگر اسے حق والا نہیں ملے گا یہ ہر در پہ جائے گا. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ اگر اسے حق کے اللہ کی معرفت نہ ہوئی، یہ اپنے ہاتھ سے ہی نہ مختلف شیپ اینڈ سائز کے بنائے گا، پوجنے بیٹھ جائے گا. یہ مظاہر قدرت کو پوجنے بیٹھ جائے گا. ہدایت اس لیے لازمی ہے کیونکہ فطرت میں تو ماننے کی عادت ہے. توجہ ہے جی؟ اور انہیں تو زیادہ محتاط رہنا چاہیے جن کے بڑوں نے صدیوں پوجا کی ہو. توجہ ہے جی؟ انہیں تو کسی طور بھی ہدایت سے دور نہیں ہونا چاہیے. ایک لمحہ لگے گا بندگی سے پرستش میں جاتے ہوئے. توجہ ہے جی؟ اس لیے مستقل ہدایت ضروری ہے. حضور یاد رکھیں. چلیں میں جملہ بدل کے عرض کرتا ہوں، آپ ناراض نہ ہو، اگر بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا. یہ انسان کی فطرت ہے، اسے حق والا نہ ملے یہ خود سے ہی بنا کے پیچھے چل پڑتا ہے. مگر پرابلم یہ ہے اللہ جب بناتا ہے وہ کامل بناتا ہے. یہ جب بناتا ہے رنگ کے ہی بناتا ہے. یہ جب بھی بناتا ہے نہ شکلیں ملتی ہیں نہ حرکتیں ملتی ہیں. انسان جب بناتا ہے عجب قسم کے گھٹیا بناتا ہے. یہ خالق کا ہی کمال ہے، وہ ایک ہی دفعہ بناتا ہے، بظاہر 14 بھی ہوں تو حقیقت میں ایک ہی نظر آتا ہے. سلامت رہی. یا بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ حضور ہدایت اپنے آپ کو کسی سلسلہ علم سے متصل رکھنا ہے. میری بات کا مقصد یہ ہے جوانوں، آپ نے اپنے یا کتابیں پڑھو، بہت اچھی بات ہے پڑھ لو، مگر اگر 2 صفحے پڑھتے ساتھ نیند آ جاتی ہے تو کسی عالم دین سے تو تعلق رکھو، علماء کی صحبت میں بیٹھو. اپنے آپ کو کیوں ہدایت لازمی؟ یہی وجہ ہے. اللہ جانتا تھا اس کی فطرت ہی میں نے ایسی بنائی ہے، اگر اسے ہدایت نہ ملی یہ ایک لمحے میں بہک جائے گا. یہی وجہ ہے. خالق کا کمال دیکھو، اس نے پہلا انسان جو پلینٹ ارتھ پہ بھیجا اپنا حجت خدا بنا دیا، اپنا ہادی بنا دیا. کیوں؟ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ روز قیامت اگر انسان پہلے آتے ہادی بعد میں آتا، کوئی بھی اس کے سامنے کھڑے ہو کر کہہ سکتا تھا حضور میں کیا کروں، مجھے تو کوئی ہدایت دینے والا ہی نہیں تھا، میں تھا، حجت خدا ہی نہیں تھا. اس نے پہلے کوئی حجت بنا دیا. خبردار کوئی قیامت میں میرے آگے آ کے یہ نہ کہے کہ مجھے تو ہدایت پہنچی نہیں، میں تھا، ہادی نہیں تھا. اگر بات پہنچے، بات عقیدے کی ہے، میرا ساتھ دیجئے گا. حضور یہ تو انسان کے سوچنے کا کام ہے نا. جب اللہ نے ایک انسان کو بھی بغیر حجت خدا کے نہیں رکھا، کیسے ممکن ہے آج 7 ارب انسان تو موجود ہوں، کہیں حجت خدا نہ پردے میں موجود ہو. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور ہدایت. اب ذرا منظر دیکھیے گا کہ ابراہیم سمجھاتے کس طرح سے ہیں، ابراہیم کس طرح سے ہدایت دے رہے ہیں. یہ پروردگار نے جو میں نے پہلے آیات پیش کی تھی یہ سب سورہ مریم کی آیات تھی. اب اللہ نے سورہ انعام میں 75ویں سے اگلی آیات آپ پڑھنی شروع کریں. میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، حضور آپ جا کر مطالعہ کیجئے گا. پروردگار نے بتایا کس طرح ابراہیم علیہ السلام اس مشرک قوم کو ہدایت دیتے ہیں. ہے اجازت میں عرض کروں قرآن سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ نُرِيُّ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ. پروردگار نے فرمایا اس کو یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو آسمان و زمین میں اپنے کچھ ملکوت دکھائے تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں جی؟ چچا کے ساتھ تو آپ کا سلسلہ ٹوٹ گیا، اس پہ تو تبرہ بھیج دیا، اب جدا ہو گئے. اب اللہ قوم کے سامنے ابراہیم کو لے کر آتا ہے، مگر اس دعوے کے ساتھ
کہ ہم نے آسمان و زمین میں ابراہیم کو ملکوت دکھائے. اگر آپ تحمل کریں تو اس میں بھی ایک لطیف باب ہے خدا کی قسم کہ یہ ملکوت کیا تھے. ملکوت سے مراد یہ ایسے ہی ہے جیسے جبروت، لاہوت. حضور ملکوت یعنی مختصراً اگر عرض کروں نا، صرف استفادہ ہو سکے بات سے، کائنات کی ہر حقیقت کو ابراہیم پر منکشف کرتی. توجہ ہے جی. یہ کائنات کا سارا ملک کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. اللہ نے اپنی ساری خدائی دکھا دی ابراہیم. یہ یاد رکھیے گا، یہ ہم میں اور بت پرستوں میں فرق ہے. کس وجہ سے وہ مورتیاں بنا کر پوجتے ہیں، جانوروں کو پوجتے ہیں، مظاہر قدرت کو پوجتے ہیں. وہ کہتے ہیں ان سب میں خدا ہے. بات مختصر ہے مگر گہری ہے صاحبان مطالعہ کے لیے. ہندو کیا کہتا ہے؟ ہندو کہتا ہے یہ جو شے سامنے ہے نا اس میں خدا. وہ جانور بھی ہو سکتا ہے، وہ جانور کو بھی سامنے بٹھا کر کہتا ہے اس میں خدا. وہ اس کے گلے میں مالا ڈالتا ہے، سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جاتا ہے. وہ گائیں کو سامنے کھڑا کر، آپ کو مذکہ خیز لگتا ہے، آپ کی قوم شغل بنا دیتی ہے. وہ گائیں کو سامنے کھڑا کرتا ہے، اس کے گلے میں مالا ڈالتا ہے، پوجنا شروع ہوتا ہے. کیوں؟ وہ کہتا ہے اس میں خدا ہے. وہ کہتا ہے کائنات کی ہر شے میں خدا ہے. اس میں اور مسلمان میں فقط اتنا فرق ہے، وہ کہتا ہے ہر شے میں خدا ہے، ہم کہتے ہیں ہر شے میں خدائی ہے. بات اگر پہنچ رہی ہے دوستان، بس اتنا سا فرق ہے. وہ کہتے ہیں اس میں خدا ہے، ہم کہتے ہیں خدائی ہے. بس اتنا سا فرق ہے شرک اور ایمان میں. توجہ ہے دوستان عزیز. حضور اسے خدائی سمجھ نہیں آتی. وہ کہتے ہیں نہیں یہی خدا کا پرتو، اسی میں خدا ہے. ہمارے ہاں بھی کئی آزر مزاج ہیں، ان کی بھی طبیعتیں توحید میں بگڑ جاتی ہیں. کسی سے مدد مانگ لو، ان کا عقیدہ وہیں بیٹھ جاتا ہے. توجہ ہے جی. ان کی توحید بھی اتنی کمزور ہے جتنی بت پرستوں کی. بس اتنا فرق ہے، ہندوؤں کو خدائی سمجھ میں نہیں آتی، ان بدبختوں کو علی کی مشکل کشائی سمجھ میں نہیں آتی. توجہ ہے جی. سلام. بات پہنچ رہی ہے دوستوں. حضور اس میں شک ہی کوئی نہیں، کائنات کی ہر شے میں خدا کا جلوہ، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. آپ کے اور میرے امام درود پڑھیے گا محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ میری جانب رکھیے گا دوست. آپ کے میں اتنا عظیم فرمان امام کا ہدیہ کرنے لگا ہوں نا. ائمہ کے فرمان جب بھی سنیں نا حفظ کر لیں، ذہن میں بٹھا لیں، یہ ذہن کو برکت عطا کریں گے انشاءاللہ. امام حسین فرماتے ہیں یا اللہ کیا تجھ سے زیادہ بھی کسی کو وضاحت حاصل ہے کہ تجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جائے. توجہ ہے دوستان. امام کا جملہ دیکھیے گا. امام فرماتے تجھ سے بھی زیادہ کسی شے کو وضاحت ہے کہ تجھے تلاش کرنے کی کوشش بھی کی جائے. کسی نے، یہودی نے، اصول کافی میں روایت موجود ہے، یہودی نے کہا تھا یا علی حل رایت ربک حین ابتتا ہو. یا علی جب سے عبادت کی ہے کبھی اپنے رب کو دیکھا بھی ہے؟ توجہ ہے جو. مولا نے وہ جواب دیا جو اس کے فرشتوں کی بھی امید میں نہیں تھا. مولا نے فرمایا تیرا کیا خیال ہے میں ایسے رب کی عبادت کروں گا جسے میں نے دیکھا ہی نہ ہو؟ توجہ ہے دوستان عزیز. حیران ہو گیا، اسے امید ہی نہیں تھی. کیف رأیتک یا علی، یا علی آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا ہے کہ میں نے اسے دیکھا ہے اور میں کیوں اس کی عبادت کروں گا جسے دیکھا نہ ہو؟ مولا نے فرمایا سن لا تدرکہ العیون فی مشاہدۃ الابصار ولکن رأت القلوب بحقائق الایمان. ظاہر کی آنکھیں اسے نہیں پا سکتی، علی نے دل کی آنکھوں سے اپنے خدا کو دیکھا. سبحان اللہ. توجہ فرما رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. بات پہنچ رہی ہے دوستان. حضور کائنات کی ہر شے میں خدا ہے، اس میں شک ہی کوئی نہیں. خدا روح کائنات ہے. توجہ ہے جی. یاد رکھیں یہ بحر و بر، یہ زمین و آسمان. اب لیجئے توحید پہ مولا کے صدقے میں بات ہو رہی ہے، آپ تھکیں گے تو نہیں، میں توحید پہ بات جاری رکھوں. توجہ ہے جی. یاد رکھیں
سلامت ہیں جی، سلامت ہیں، بڑی لعنت آ رہی ہے۔ اللہ صلی اللہ محمد وآلہ، سلامت رہیے گا۔ یاد رکھو دوستو، توحید صاحب نہج البلاغہ کا فیورٹ موضوع ہے۔ توجہ ہے جی؟ آپ کو ہو سکتا ہے مختلف موضوعات پہ مجالس پسند ہوں، اگر آپ کو اللہ نے یہ مقدر آپ کے کیے نا کہ آپ مولا علی کی مجلس میں گئے، آپ کو سننے کوئی توحید ملنی ہے علی جنہ، یہ علی کا پسند ہے۔ جسے توحید نہ ہضم ہونا وہ سوچے اس کا علی سے کتنا ربط ہے۔ توجہ ہے جی؟ توحید علی ابن ابی طالب کا موضوع ہے، تو صاحب نہج البلاغہ کا فیورٹ ٹاپک توحید ہے۔ حضور کمال یہ دیکھیے، اللہ کائنات کی ہر شے میں شامل، اس میں شک و شبہ ہی کوئی نہیں۔ ایک پھول بھی کھل رہا ہے نا تو پیچھے خدا ہے، یہ آسمان و زمین سفر میں ہیں، پیچھے خدا ہے۔ حضور یاد رکھیں، خدا نہیں تو کائنات میں ہو ہی کچھ نہیں سکتا۔ آپ کا جسم ہے، دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، بول بھی رہے ہیں، سب کچھ ہے۔ کیوں؟ روح موجود ہے۔ روح نکالنے، آنکھیں ٹھیک تھی، روح نکال لی کان ٹھیک تھے، روح نکال لی زبان ٹھیک تھی، روح نکالی دل ٹھیک تھا، سب کچھ فنا ہو، حالانکہ سب کچھ ٹھیک تھا۔ کیوں؟ کیونکہ روح جدا ہو۔ ایسے ہی ہے حضور کائنات کی روح پروردگار عالم کی ذات ہے۔ لا حکم الا للہ، جتنی حکومتیں بنا لی جائیں، جتنے اختیار بنا لیے جائیں، مگر یاد رکھیں فائنل اتھارٹی اللہ کی ذات ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ جنہیں ہمارے ائمہ نہیں سمجھ آتے، جن بدبختوں کو ہمارا توسل سمجھ میں نہیں آتا نا، وہ سمجھیں پرابلم ان کی امامت میں نہیں، توحید میں ہے۔ بات میں نے گہری کی تھی، آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ جنہیں آل محمد کا وسیلہ سمجھ نہیں نہ آتا، ان کا پرابلم اہل بیت نہیں ہے، ان کا پرابلم خدا ہے۔ ان کے ذہن میں جو خدا ہے اصلاً وہ خدا ہی نہیں ہے۔ پتہ نہیں میری بات پہنچی یا نہیں؟ ہم نے محمد و آل محمد کو بنایا وسیلہ۔ یہ لفظ وسیلہ ہی سب سے بڑی بندگی ہے خدا ہے۔ جوان بیٹھے ہو، میں باتوں کو مشکل کرنے کا مجھے شوق کوئی نہیں، میں تو جوانوں کے لیے تاکہ رزق فہم بن جائے۔ دیکھیں ہم جب کہتے ہیں وسیلہ، وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ اگر میں اس کا عامیانہ معنی، یہ اس کا حقیقی معنی نہیں ہے، بڑا ہی عامیانہ معنی کر دوں تو اسے کہتے ہیں سفارش۔ ایسا ہی ہے جی، اسے کہتے ہیں سفارش۔ آغا صاحب سے مجھے کام تھا، میں نے انہیں ساتھ لیا، ان کے پاس آ گیا، حضور میری سفارش کر دیں۔ توجہ ہے جی؟ میں نے ان کے پاس آنا تھا، لایا انہیں، کیا ان کی توہین ہے؟ ان کی تذلیل ہے؟ نہیں، ان کی اتھارٹی کو تسلیم کیا ہے، انہیں سفارشی بنا کے۔ اگر میں سمجھتا کہ انہوں نے کام کر دینا ہے تو انہیں لے کے ان کے پاس کیوں جاتا؟ اب میں اس سے زیادہ سادگی سے کیا بات عرض کروں؟ بھئی ہمارا محمد و آل محمد کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنانا، کسی انجینئر کے دماغ میں گھسے یا نہ گھسے، مگر حقیقت یہ ہے اگر ہم اللہ کو اتھارٹی نہ مانتے تو انہیں وسیلہ نہ بناتے، ڈائریکٹ نہ مانگ لیتے۔ اس سے بڑی اور کیا توحید ہوگی؟ ہم نے علی جیسے صاحب اختیار کو بھی اللہ کے سامنے سفارشی بنایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ ہم سے بڑی توحید کس کے پاس ہے؟ وہ جو ٹھوکر مار کے مردے اٹھا رہا ہے۔ ہم اسے ڈائریکٹ نہیں، اسے کہہ رہے ہیں اللہ سے کام کروا دیں۔ کیا اللہ اس بات پہ ناراض ہوگا تو علی کو کیوں لے کر آیا؟ تو مصطفیٰ کو کیوں لے کر آیا؟
بھئی اس سے بڑی میری اور کیا بندگی ہو سکتی ہے حضور، میں سیدہ کو اللہ کی بارگاہ میں سامنے کر رہا ہوں۔ توجہ ہے جی، اس سے بڑا موحد پن کیا ہو سکتا ہے؟ جاہل ہیں وہ جنہیں تشیع کی توحید سمجھ نہیں آتی ہے، ان کے عقیدہ توحید ہی باطل ہے۔ بھئی ہم تو محمد اور علی کو بارگاہ میں لے جا کے اللہ کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہے ہیں، انہیں وسیلہ کہنا ہی اللہ کی حاکمیت کو ماننا ہے۔ جنہوں نے وسیلہ نہیں بنایا ان سے پوچھنے کی ضرورت ہے تم مانتے کیا ہو؟ توجہ ہے دوستان عزیز، میری توحید پہ دلیل علی ابن ابی طالب ہے، میری توحید کی دلیل محمد مصطفیٰ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز؟ حضور کائنات کی ہر شے میں اس کی حقیقت ہے، اور اگر وہ نہ چاہے ایک ذرہ زمین سے نہیں اگ سکتا۔ توجہ ہے جی، بیٹھے بٹھائے چاہے تو آنکھ چھین لے چاہے تو کان چھین لے، اس موجود ہوگا، کام کرنا بند کر دے گا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا جی؟ خالق کائنات ہے، آپ اور میں ایک ایک سانس میں اس کے محتاج ہیں، ایک ایک سانس میں۔ یاد رکھنا کسی طور شرک کا گمان بھی نہیں آنے دینا، اپنی توحید کو کلیئر رکھیے گا، کیونکہ آپ اور میں ایک ایک سانس میں محتاج پروردگار، وہ جس کے سامنے معصوم کھڑے ہو کر کہے انا عبد الذلیل، اللہ اکبر۔ سوچیں وہ خالق کیا ہو، یہ وہ لفظ نہیں ہے جو آپ اور میں بولتے ہیں، اس کا وہ معنی ہے جو خالق اور ان کے درمیان ہے۔ توجہ ہے جی، اس سے مراد عجز ہے، جس کے سامنے جا کے کائنات کا مولا علی عاجز ہو جائے، وہ کتنا بڑا علی کل شیء قدیر ہوگا۔ توجہ ہے جی، یاد وہ چاہے دیکھیں، چلے میں ایک مثال دوں اور آپ کی زحمت تمام کرتے ہیں حضور، کل انشاءاللہ تفصیل سے بات میں آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ دیکھیے یہ کمال ہے، آل محمد نے اللہ پہ جب بھی مثال دی ہے یا قرآن نے دی، توجہ میری طرف رکھیے گا، جب بھی اللہ پہ مثال دی ہے نا دوستو، کمال کیا کیا؟ ہمیشہ فطری شے سے مثال دی ہے، انسان کی بنائی شے سے کبھی مثال نہیں دی۔ توجہ ہے جی، انسان نے بنایا ہونا مثال میں بھی فٹ نہیں ہوتا۔ آپ نے غور ہی نہیں کیا، آپ بے نیازی دکھا گئے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ دیکھیے میں عرض کرتا ہوں، ایک بیج کائنات، اس تکوینی کائنات کا سب سے چھوٹا ابتدائی، ٹھیک ہے، جسے ہم کہتے ہیں سیل، یا اس طرح کہہ لیں بیج، ایک بیج آپ مٹی میں ڈالتے ہیں، خالق، میں یہ مثال میرے دل کے بڑے قریب ہے، ہوتا کہ آپ پانی ڈالتے ہیں، سورج لگتا ہے، تھوڑی دیر بعد خالق کیا کرتا ہے؟ وہ زیر زمین اس بیج کے سینے کو خدا چاک کر دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، اس میں سے ایک نرم و نازک سا پودا، اتنا نازک ہے کہ اگر آپ اور میں یوں انگوٹھا رکھ کے اس طرح کریں نا تو وہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے؟ اچھا یوں کر کے نا دو انگلیوں سے اس کو یوں کر کے پکڑیں، یوں کریں، ضائع ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہے جی، کمال خالق دیکھیے، زمین وہ ہوتی ہے جس پہ آپ بیج یوں پھینکیں اگے گا بیج نہیں، پہلے اس زمین کو کھودنا پڑے گا۔ کسان کرتا ہے کہ نہیں؟ پہلے کدال لے کے سینے کو چیرتا ہے زمین کے، پھر اس میں بیج ڈالتا ہے۔ اس مٹی کے سینہ کو نا وہ انگلی سے نہیں چیر سکتا، اسے کدال لے کر مارنا پڑتا ہے، اتنا زور لگاؤ تو مٹی پھر اس میں چیر آتا ہے۔ وہ پودا جسے آپ اور میں یوں کر لینا، کسی خالق نے تو اسے اتنی طاقت دی ہے، وہ اس مٹی کے سینے کو چیر کے باہر آ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا حضور؟ خالق کائنات کا لطف دیکھیے حضور، وہی پودا بڑا ہوتا ہے، آپ کے اور میرے لیے رزق بدن بن جاتا ہے، آپ کے اور میرے لیے رزق بن جاتا ہے۔ خالق کائنات نے اپنا آپ منوانا ہونا، نہ اسے پہاڑ اڑانے کی ضرورت ہے، نہ سمندروں کو بکھرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی آگ اور بجلیوں کو گرنے کی ضرورت ہے۔ حضور وہی بیج جو آپ نے اور میں نے ڈالا ہے، اسی مٹی میں، اسی زمین میں ایک نہیں کروڑوں چونٹیاں ہیں، وہ 20 30 40 بھی ایک ایک دانے کو پکڑ کے غائب کرے نا، آپ اور میں اوپر بیٹھے ہی رہ جائیں، ابھی پودا اگے گا، ابھی پودا اگے گا۔ توجہ ہے جی؟ حضور ہم انتظار ہی کرتے رہ جائیں، اگے گا کچھ نہیں، اگے گا زیر زمین، نہ جہاں آپ کے اور میری سرویلنس کام کرے گی،
نہ ہم ادھر کیمرے لگا سکتے ہیں، نہ ڈرون کام آنا ہے، ہمیں تو پتہ بھی نہیں چلے زیر زمین ڈکیتی ہو گئی۔ یاد رکھیں زمین سے اگنا بند ہو جائے نا، رزق کے سارے اسباب مسدود ہو جائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ کوئی تو خالق ہے جو زمین کی تہوں میں بھی، جہاں آپ کی اور میری نگاہیں اور کان نہیں جا رہے، کوئی تو خالق ہے جو چیونٹی کو اس کے حصے کا رزق دے رہا ہے، آپ کے اور میرے حصے کے رزق کو چھیڑنے نہیں دے رہا۔ کیا کہنے، توحید کو ایسے سننا چاہیے۔ سلامت رہیں حضور، توحید ایسے، یا سلامت رہیں آپ، توحید اتنی محبت سے سننا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بھائی کوئی تو خالق ہے نا جو وہاں پر حضور جہاں آپ کا میرا بس نہیں چلتا، یاد رکھیں اس نے آپ کو اور مجھے جھکانا ہو نا، ہم بڑی اکڑ میں پھرتے ہیں، ہم یہ صاحب وہ صاحب یوں صاحب، حضور وہ چاہے چند چیونٹیوں کو اذن دے دے، دیکھیں کیسے ہم اس کے آگے گرے ہوں۔ جب وہ مشکل ڈالتا ہے نا، جا کے ICU کے باہر کھڑے ہو کر دیکھیے گا، جب اللہ مشکل ڈالتا ہے نا پھر کوئی اور یاد بھی نہیں آتا۔ توجہ ہے جی؟ پھر یا اللہ جو لینا لے لے، جتنے صدقے جو چاہے، وہ جنہوں نے کبھی خمس کے لیے ہاتھ کر کاغذ پہ بھی حساب نہیں نہ کیا، وہ بے حساب دے رہے ہوتے، یا اللہ بس بچا لے۔ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ حضور یاد رکھیں جب اللہ پھنسائے نا تو پھر ساری فرعونیت ذہن سے نکل جاتی ہے، استکبار نکل جاتا ہے، بندگی رہ جاتی ہے۔ حضور کمال یہ دیکھ۔ اچھا چلیں لطف آئے، آپ بھی آج کی مجلس سے گھبرا ہی نہ جائیں کہ یہ تو پتہ نہیں قبلہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں، ابھی وہاں سے یہاں آتے ہیں، پوری توجہ میرا ساتھ رہے، لطف آئے گا۔ حضور کمال ہے، خالق کرتا کہ آپ اور میں بیج ڈالتے ہیں، اللہ اس کے سینے کو چیرتا، پھر اس میں سے ایک ننھا سا پودا نکلتا، وہی بڑا ہوتا ہے، آپ کا اور میرا رزق بدن بنتا ہے کہ نہیں جی؟ جلدی کا زمانہ ہے، دنیا فاسٹ فارورڈ پہ لگی ہوئی ہے، اب کون بیج ڈال کے انتظار کرے، اتنا جو ٹائم لگنا ہے، تھوڑا سا پروسیس کو جلدی نہ کر لیں۔ اللہ نے کرنا کیا ہے؟ اللہ نے مٹی میں نا اس کے سینے کو چیرنا۔ وہ پودا کہاں سے نکلتا ہے؟ بیج میں سے ہی نکلتا ہے نا، اسی میں سے نکل کے اس نے باہر آنا نا۔ تھوڑا سا پروسیس جلدی نہ کر دیں، اللہ نے جو کرنا ہے ہم خود ہی بیج کا سینہ چیر کے مٹی میں دبا دیتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ کچھ اگے گا؟ بولے نا جی؟ کیوں؟ اللہ نے کیا کرنا تھا؟ باہر سے آ کے اس میں کچھ اور چیز فٹ کرنی، بھائی اسی کے سینے کو چیرنا تھا، ہم کر دیتے ہیں، کچھ اگے گا؟ اب پتہ چلا کام اللہ کے کرنے کا ہونا۔ کیا کہنے آپ دوستوں کے، پہلے دوست سے لے کر جہاں تک یہ مجمع موجود ہے، بات پہنچے میرا ساتھ دے دینا۔ مجھے ایمان سے بتاؤ، یہ نظام تخلیق کا ابتدائی ادنا ترین جزو ہے، وہ بھی نظام تخلیق کا جو ادنا نظام ہے، نظام تخلیق سے اونچا ہے نظام ہدایت۔ نظام تخلیق کے عوامل ہیں درخت، پہاڑ، چرند، پرند، نظام ہدایت کے انبیاء، ائمہ، اولیاء۔ مجھے ایمان سے بتانا دوستو، اگر بات پہنچے سارے مجمع کا ساتھ چاہیے، جو خدا نظام تخلیق کے ادنا ترین جز میں انسان کی اتنی سی مداخلت گوارا نہیں کرتا، وہ نظام ہدایت کے ہادی بدوؤں سے پوچھ کے بنائے گا۔ اللہ اللہ یا سلام یا علی۔ جو کام خالق کے کرنے کے وہ خالق ہی کرے گا۔ توجہ ہے جی؟ انسان کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، انسان کو خدا کے سامنے استکبار نہیں کرنا چاہیے، بندہ ہے بندہ ہی بن کے رہنا چاہیے، نہیں تو اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ حیوانیت کے درجوں سے بھی گرا دیتا ہے۔ دوستان عزیز، بس یاد رکھیے گا، حضور عقائد کے باب میں جوانوں پڑھو۔ آج بڑی بدقسمتی یہ ہے، سوائے فیس بک کے ہم نے قسم کھائی ہے کوئی بک ہی نہیں پڑھنی۔
یہ بڑی بدقسمتی ہے جوانوں، نہ اللہ نے آپ کو فکریں عطا کی ہیں، روشن ذہن دیے ہیں، آپ کو روشن آنکھیں دی ہیں، ان آنکھوں کا حق ہے اس سے آل محمد کو پڑھا جائے، اس ذہن کا حق ہے اسے آل محمد کا رزق فہم عطا کیا جائے۔ خدا را آپ پڑھیں گے کبھی الجھنوں کا شکار نہیں رہیں گے، اور اگر نہیں پڑھیں گے نا ہر مجلس پہ عقیدہ بدل جائے گا۔ توجہ ہے جی؟ لہٰذا مومن کا یہ کام ہے، مومن جستجو کرنے والے کو کہتے ہیں، راہ حق میں جستجو کیجیے۔ دوستان عزیز، شب 6 محرم ہو بھی گئی ہے، آدھا محرم گزر بھی گیا، ابھی شروع ہوا، آدھا محرم تمام، پتہ بھی نہیں لگنا کہ عاشورہ کب آیا۔ اللہ جانے زندگی اگلے سال وفا کرے یا وفا نہ کرے۔ آؤ رو لیں حسین کی غربت پر، آؤ جستجو کریں۔ دوستو، اہل لاہور ہونا، لاہور والوں کا 2 بچوں کی غربت پہ بڑا رونا بنتا ہے۔ کون سا شیعہ ہوگا جسے نہیں پتا میں نے کس کا حوالہ دیا؟ مسلم کے دونوں یتیم، لاہور والوں کا تو حق بنتا ہے انہیں روئیں نا۔ دوستو، میں جملہ عرض کروں، آؤ ان یتیموں پر روئیں جنہیں کتنے عرصے تک یہ بھی پتہ نہیں چلا کہ ہم یتیم ہو چکے۔ اجرکم الزارہ، ہائے کہنے والوں پر سلام، یہی حق بنتا تھا غربت پر ان بچوں کی۔ یہ 2 وہ مظلوم ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہمارا بابا مارا گیا، جنہیں یہ پتہ ہی نہیں یہ حالت قید میں ہیں، باپ کا لاشا سڑکوں پہ گھسیٹا جا رہا ہے۔ ان غریبوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وقت مختصر ہے، میں جلدی جلدی عرض کروں گا۔ دونوں بچے پابند سلاسل ہیں، اتنی ایج کے بچوں کو جیل میں ڈالا نہیں جاتا۔ یہی سوال ایک بچے نے، ایک بھائی نے دوسرے سے کر لیا کہ بھیا کیا ہم سے بھی زمانے کو خطرہ ہے؟ کیا ہم جتنوں کو بھی قید میں ڈالا جاتا ہے؟ اس نے کہا نہیں، ہم جتنوں کو قید میں ڈالا نہیں جاتا۔ پھر حیران ہوئے یہ کیسا زمانہ ہے جو ہمیں قید میں رکھا ہے؟ سارا دن میں ایک شکل نظر آتی تھی، ایک دربان آتا تھا، دروگہ آتا تھا، وہ آ کے ایک روٹی ایک پانی کا پیالہ دے کے چلا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا اس سے بات تو کریں آج۔ جیسے ہی پانی کا پیالہ رکھ کے مڑنے لگانا، پیچھے سے ایک بھائی نے آواز دی، کہا تو محمد مصطفیٰ کو جانتا ہے؟ وہ تڑپ کے مڑا، اس نے کہا کیوں نہیں جانتا، کلمہ پڑھا میں نے محمد مصطفیٰ کا۔ کہا اس کے بھائی علی مرتضیٰ کو بھی جانتا ہے؟ وہ مزید حیران ہو کے کہنے لگا کون نہیں حیدر کرار کو جانتا؟ بچے تڑپ کے کہنے لگے تجھے پتہ ہے ہم کون ہیں؟ ہم اسی حیدر کرار کے نواسے ہیں۔ تڑپ کے کہتا ہے قدموں میں گر گیا، ہائے آل محمد میرے زندان میں، مجھے تو پتا چلا تھا کوئی باغی کا گھرانہ۔ ہائے کہنے والوں پر سلام۔ دوستو، اس نے کہا میں تمہیں جیل میں ایسا کرنا، میں جب سب دربان چلے جائیں گے رات میں آ کے میں دروازہ کھول دوں گا، ان راہوں سے گزر کے فلاں جگہ جانا، وہاں مدینے کو قافلے جا رہے ہیں شامل ہو جانا۔ اس نے دروازہ کھولا، بچے ساری رات اس امید میں چلتے رہے قافلے کو جا لیں۔ صبح کی پہلی کرن پھوٹی، بچوں کے ننھے ننھے دل ہاتھ میں آ گئے۔ کیوں؟ راہ بھٹک کے دیکھا جہاں سے چلے تھے وہیں کھڑے ہیں۔ بچوں کی آس ٹوٹ گئی، ایک درخت پہ چھپ گئے، وہاں حارث ملعون کی زوجہ اپنی کنیز کے ساتھ وہ پانی بھرنے کے لیے آئی، ڈول پانی کا ڈالا، دیکھا 2 حسین چاند پانی میں نظر آ رہے ہیں۔ تڑپ کے کہتی ہے کس ماں کی گود اجاڑ آئے ہو؟ اللہ جانے وہ ماں زندہ بچی ہوگی کہ نہیں جس کی گود اجڑ گئی، جس کے حسین چاند۔ بچوں کو اتارا، بچے ستائے ہوئے تھے، بچوں نے اتنے عرصے سے ماں کی محبت نہیں دیکھی تھی، محبت سے جو اس نے گلے لگایا بچے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ یہ بچوں کو گھر لے کے گئی، پتہ لگا آل محمد ہیں، اس نے نہلایا دھلایا کھلایا پھلایا، اور ایک اندھیر کمرے میں لے جا کے کہتی ہے بچوں میرا شوہر آنے والا ہے، ناسبی ہے، مجھے تمہاری جان کا خطرہ ہے، کوشش کرنا بات نہ کرنا۔ اتنے دن بعد ماں والی محبت ملی تھی،
سیر ہو کے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا، بچے فوراً ہی سو گئے۔ ادھر حارث ملعون نشے سے دھت گھر آیا، اس نے کہا کہاں سے آ رہا ہے؟ اس نے کہا وہ 2 بچے نہیں تھے قید خانے میں مسلم کے، وہ دونوں بچے فرار کر گئے۔ حکمران نے اعلان کیا ہے انعام کا، میں سارا دن خوار ہوتا رہوں مجھے نہیں ملے۔ مومنہ تڑپ کے کہنے لگی ظالم حیا کر، نہ ظلم کر آل محمد پہ، ہم مصطفیٰ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اس نے کہا مجھے انعام سے غرض ہے، یہاں یہ بات چل رہی ہے، وہاں چھوٹے بھائی نے خواب دیکھا، خواب میں پتہ نہیں کیا دیکھا، تڑپ کے روتا ہوا بلند ہوا، بھائی کو اٹھا کر کہتا ہے ابھی بابا خواب میں آیا تھا، ابھی نانا علی خواب میں آیا تھا، کہا بچوں تم جلدی میرے پاس آنے والے ہو، مجھے لگتا ہے بابا لینے آنے والا ہے۔ بابا نہیں آیا، ٹٹولتا ہوا حارث ملعون آیا، ہاتھ گئے بچوں کے بالوں میں، بچوں کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے کر آئے۔ اجرکم اللہ زہرا، یہ یہاں کے آل محمد کی غربت میں ساری رات تشدد کرتا رہا، لین لے کر گیا دریا کے کنارے، دریا کے کنارے لے جا کے اس نے قتل کی کوشش کی، بیوی نے مزاحمت کی اسے زخمی کر دیا، غلام نے مزاحمت کی اسے زخمی کر دیا، بیٹا سامنے آیا اسے بھگا دیا، یہ قتل کرنے لگا۔ بچے کہتے ہیں ہمیں 2 رکعت نماز کو پڑھ لینے دو، آخری خواہش سمجھ کے مان لے۔ اس نے کہا پڑھ لو بچوں۔ دونوں بچوں نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز پڑھی، ہاتھ اٹھائے، دعا مانگی، یا اللہ اسی دنیا میں اس لعین اور ہمارے درمیان انصاف ضرور کرنا۔ یہ کہنا تھا، اس لعین کو غصہ آ گیا، چھوٹے بھائی کے سامنے بڑے کی گردن جدا کی، پھر چھوٹے کی گردن جدا کی، دونوں جسموں کو اٹھا کے دریا میں اچھال دیا، سروں کو ایک تھیلے میں ڈالا، لایا ابن زیاد کے پاس، کہا حکمران مجھے انعام دے۔ کہا تیرے پاس کیا ہے؟ جیسے ہی تھیلے سے دونوں بچوں کے سر نکلے، اتنے حسین تھے رقیہ کے چاند کہ دربار کا رنگ بدل گیا، ابن زیاد جیسا بھی دہل گیا۔ کہا ظالم تجھے بچوں کی معصومیت پر رحم نہیں آیا؟ تو زندہ نہیں لا سکتا تھا؟ اس نے کہا مجھے انعام دے، تو نے کہا تھا جو بھی بچے لے کر آئے میں لے آیا ہوں، انعام دے۔ کہا مجھے بتا تو صحیح ہوا کیا تھا؟ اس نے ساری رویداد بتائی۔ آخر میں جب بتایا نا، بچوں نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اس لعین اور ہمارے درمیان انصاف کرنا۔ ابن زیاد نے کہا ہو گیا انصاف۔ اپنے غلام نادر کو کہتا ہے اس ملعون کو پکڑ وہیں لے کر جا، جہاں بچے کاٹے ہیں نا اسے بھی وہیں جا کر کاٹ دے۔ وہ حقدار آل محمد تھا، نادر نے اسے بالوں سے پکڑا لے کے چلا، کہا اہل کوفہ یہ وہ ملعون ہے جس نے آل محمد کے بچوں پہ رحم نہیں کیا۔ سارا مجمع اس پہ لعنت بھیجتا تھا، اس پہ تھوکتے تھے، لے کر بالوں سے پکڑ کے وہاں آیا جہاں بچے کاٹے تھے۔ وہاں اہل شہر نے ایک عجیب ہی منظر دیکھا جگہ جگہ گڑے پڑے ہوئے ہیں، گڑوں میں بچوں کا لہو ہے۔ کسی نے کہا ظالم تو اپنا ظلم چھپانا چاہتا تھا، تو نے بچوں کو دفنانے کی کوشش کی؟ اس نے کہا نہیں کوشش نہیں کی۔ کہا گڑے کیسے پڑے؟ کہا جب میں ذبح کر رہا تھا بچے ایڑیاں رگڑ رہے تھے، یہ بچوں